ایک ایسی حقیقت جو کافی عرصے سے ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے، مگر شاید ہم نے اسے کبھی سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب بھی صوبائی بار کونسل، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ضلعی بار ایسوسی ایشن کے انتخابات قریب آتے ہیں تو مختلف امیدوار میدان میں آتے ہیں۔ ہر طرف ایک ہی نعرہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم کالے کوٹ اور کالی ٹائی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، وکلا کے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور اس کمیونٹی کو مضبوط کریں گے اور نظام میں بہتری لائیں گے۔ ایسے دعوے کیے جاتے ہیں جیسے اگر انہیں موقع نہ ملا تو شاید وکلا کی دنیا اندھیروں میں چلی جائے گی۔ پھر یہی کالے کوٹ والے بھائی ان پر اعتماد کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں اور انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر بڑے عہدوں تک پہنچاتے ہیں۔ مگر افسوس، جیسے ہی وہ اقتدار اور پروٹوکول اور کرسی تک پہنچتے ہیں، ان کا لہجہ، ترجیحات اور رویہ بدل جاتا ہے۔ جو کل ہر ظلم کے خلاف فرنٹ لائن پر کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، آج وہی خاموش تماشائی بن جاتے ہیں۔ 2 دن پہلے ملتان بار کے معزز ممبر عباس وسیر ایڈوکیٹ کو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے کچھ نامعلوم لوگ گھر سے اغوا کر کے لے گئے۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ انہیں پولیس نے گرفتار کیا ہے، مگر نہ گرفتاری کی وجہ بتائی گئی، نہ FIR کی تفصیل دی گئی اور نہ ہی وکیل صاحب سے ملاقات کروائی گئی۔ حالانکہ قانون اور پولیس رولز واضح کہتے ہیں کہ ہر گرفتار شخص کو اپنے وکیل سے ملاقات اور قانونی مشاورت کا حق حاصل ہے، مگر یہاں یہ بنیادی حق بھی چھین لیا گیا۔ ملتان کے وکلا تقریباً 16 سے 18 گھنٹے اپنے ساتھی کی تلاش میں مختلف تھانوں اور عدالتوں میں چکر لگاتے رہے، مگر نہ ملاقات ہوئی، نہ الزام واضح ہوا اور نہ ہی FIR کی کاپی دی گئی۔ رات گئے معلوم ہوا کہ عباس وسیر ایڈوکیٹ صاحب کو تھانہ قطب پور میں منتقل کر دیا گیا اور پھر وہاں سے خاموشی سے جوڈیشل بھیج دیا گیا۔ اب اصل سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ملتان میں پنجاب بار کونسل کے 4 منتخب ممبران موجود ہیں۔ موجودہ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل بھی ملتان بار سے ہیں اور ملتان میں ہی ہائی کورٹ بار ملتان بینچ کے صدر، سیکرٹری اور ایگزیکٹو باڈی بھی موجود ہے۔ اب اس سارے معاملے میں عہدیداران نے متعلقہ اداروں سے کس حد تک بات کی، اور اگر بات کی ہے تو آپ کو کیا رسپانس ملا ہے؟ مگر حالات بتا رہے ہیں کہ کوئی رسپانس نہیں ملا۔ اگر ملا ہوتا تو وکلا کی اس دن عباس وسیر ایڈوکیٹ صاحب سے لازمی ملاقات ہو جاتی، اور رسپانس نہ ملنے کی صورت میں آپ نے کیا رد عمل دیا؟ کیونکہ 2 ہی آپشن ہوتے ہیں کہ بطور عہدیداران یا تو آئینی اور قانونی بات پر عمل کروائیں یا پھر مؤثر رد عمل دیں۔ تیسرا کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ اگر آج ایک وکیل اپنے ہی شہر میں اپنی ہی برادری کے ہوتے ہوئے 16 سے 18 گھنٹے تک قانونی تحفظ سے محروم رہے تو پھر یہ عہدے کس کام کے؟ یہی وہ حقیقت ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ایک مخصوص انداز میں اس کمیونٹی کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جنہیں فرنٹ لائن پر کھڑا ہونا تھا وہ اپنی ذاتی کامیابیوں میں مصروف ہیں۔ یہ عہدے کسی کی ذاتی جگیر نہیں، یہ وکیل برادری کی امانت ہے۔ ہمیں شخصیتوں کی بجائے اصولوں کو ترجیح دینی ہوگی، کیونکہ اصل طاقت کرسی میں نہیں، اس اعتماد میں ہوتی ہے جو ایک وکیل اپنے نمائندہ پر کرتا ہے، اور جس دن یہ اعتماد ٹوٹ جائے تو بڑے سے بڑا عہدہ بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔